بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ابن زیاد نے امام حسین علیہ السلام کو خط لکھا۔ مجھے پتہ چلا ہے کہ تم کربلا پہنچ گئے ہو۔ مجھے یزید نے لکھا ہے کہ میں اس وقت تک نرم بستر پر نہ سوؤں گا اور گندم کی روٹی نہ کھاؤں گا جب تک تمہیں قتل نہ کر لوں، یا پھر تم یزید کی بیعت کر لو۔ قاصد نے خط امام کی خدمت میں پیش کیا۔ امام نے خط پڑھا تو اس کے مضمون میں موجود رقیق جملات کی وجہ سے اس کو زمین پر پھینک دیا۔ قاصد نے جواب نامے کا مطالبہ کیا تو آپ علیہ السلام نے فرمایا، اس قسم کا خط جواب کے قابل نہیں، البتہ لکھنے والا عذاب خدا کا مستحق ہے۔ قاصد ابن زیاد کے پاس آیا اور تمام حال کہہ سنایا۔ ابن زیاد کو یہ سن کر بہت غصہ آیا اور وہ آگ بگولا ہو گیا۔ پھر جامع مسجد کوفہ آیا، ممبر پر تقریر کی اور لوگوں کو امام حسین علیہ السلام کے ساتھ جنگ پر آمادہ کیا۔ لوگ فوج در فوج امام علیہ السلام کو قتل کرنے اور ابن زیاد سے دنیا حاصل کرنے کی خاطر جمع ہو گئے اور ایک جرار لشکر آمادہ ہو گیا۔ ابی مخنف نے لکھا ہے کہ ابن زیاد معلوم نے 10 علم 10 سرداروں کے نام مرتب کیے اور ان کو کربلا میں فرزند رسول علیہ السلام کے ساتھ جنگ کرنے بھیجتا رہا۔ پہلا علم عمر بن سعد کا تھا کہ 4000 سوار دے کر کربلا کی طرف روانہ کیا۔ دوسرا علم اروت بن قیس کا تھا جس کا لشکر 2000 سوار کا تھا۔ تیسرا علم سنار بن انس کا تھا جس کا لشکر 4000 سوار پر مشتمل تھا۔ چوتھا علم کاکا فہری کے بیٹے کے لیے مختص تھا جس کا لشکر 4000 سوار کا تھا۔ پانچواں علم کولی کو دیا گیا جس کے ساتھ 3000 مسلح افراد تھے۔ چھٹا علم کشم کے لیے خاص تھا جس کے ساتھ 3000 مسلح افراد تھے۔ ساتواں علم حسین بن نمیر غدار کو دیا جس کے پاس 8000 سوار تھے۔ آٹھواں علم ابو قدار باہلی کو دیا گیا جس کے ساتھ 9000 سوار تھے۔ نواں علم عامر بن سریمہ کو دیا گیا، اسے 6000 کے لشکر پر سرداری حاصل تھی۔ 10واں علم شبت بن ربیع پلید کو دیا گیا اور اسے 10,000 کے لشکر کا سردار بنایا گیا۔ یہ لشکر 3 محرم سے کربلا میں آنا شروع ہوئے اور 9 محرم کی عصر تک رہے۔ جب تمام لشکر وارد کربلا ہو گئے تو زمین کربلا میں تل بھر جگہ خالی نہ تھی اور لشکروں نے تمام بیابان کو پر کر دیا تھا۔ البتہ یہ لشکر باری باری کربلا آتے رہے۔ اس حوالے سے لشکریوں کی کل تعداد 53,000 تھی اور ہر کے لشکر کو ساتھ شامل کیا جائے تو 54,000 تعداد بن جاتی ہے۔ حسان بن قائد بن بکر الابسی کہتا ہے، میں ابن زیاد کے پاس بیٹھا تھا کہ ابن سعد کا خط پہنچا جس کا مضمون یہ تھا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اما بعد از حمد خدا میں نے کربلا پہنچتے ہی کسی کو امام حسین علیہ السلام کے پاس بھیجا تاکہ ان کے ادھر آنے کا مقصد دریافت کروں۔ تو حضرت علیہ السلام نے فرمایا کہ کوفہ کے لوگوں نے مجھے خطوط لکھ کر دعوت دی، پے در پہ وفد بھیجے اور میں نے ان کی دعوت کو قبول کیا اور کوفہ آ گیا۔ نیز انہوں نے فرمایا کہ اگر کوفہ والوں کو میرا ادھر آنا ناپسند ہے اور وہ اپنے وعدوں سے منحرف ہو چکے ہیں تو میں واپس چلا جاتا ہوں۔ والسلام۔ راوی کہتا ہے کہ ابن زیاد نے خط پڑھا اور کہکا لگایا اور کہا کہ اب ہم نے اس کو یعنی امام حسین علیہ السلام کو گھیر لیا ہے تو وہ نکلنا چاہتا ہے، حالانکہ اب ہم اسے قطعاً نہیں چھوڑیں گے۔ پھر ابن سعد کے اس خط کا جواب یوں لکھا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، میں نے تمہارا خط پڑھا تو حالات کا پتہ چل گیا۔ تم حسین علیہ السلام پر گرفت مضبوط اور تنگ کرو تاکہ یزید کی بیعت کر لیں۔ اگر وہ اور اس کے تمام اصحاب یزید کی بیعت کر لیں تو پھر ہم سوچیں گے کہ ان کے ساتھ کیا سلوک کرنا ہے۔ والسلام۔ سید عبد الفتاح مرحوم نے تبر المذاب میں لکھا ہے کہ ابن سعد نے کسی کو امام علیہ السلام کی خدمت میں پیغام دے کر بھیجا کہ میں چاہتا ہوں کہ آپ سے رات کو تنہائی میں فرات کے کنارے ملاقات کروں۔ امام حسین علیہ السلام نے 2 اصحاب اپنے ساتھ لیے اور تعین شدہ جگہ اور وقت پر رات کی تاریکی میں تشریف لے گئے۔ جو ہی فرات کے کنارے پہنچے، عمر بن سعد دوڑ کر آیا اور امام حسین علیہ السلام کے قدموں میں گر پڑا
اور کافی دیر تک حضرت کا سر و سینہ چومتا رہا اور خوشبو لیتا رہا۔ پھر حضرت امام حسین علیہ السلام کو ایک دری پر بٹھایا اور امام حسین علیہ السلام کے سامنے بیٹھ گیا۔ کچھ دیر کے بعد عرض کیا، سبط رسول علیہ السلام کی جو شان ہے وہ برقرار ہے۔ امام حسین علیہ السلام نے فرمایا، خدا توفیق دے۔ عمر بن سعد مسکرایا اور کہا کہ اگر قابلیت ہو تو۔ پھر ہر قسم کی باتیں ہوئیں۔ بالآخر ابن سعد نے عرض کیا، میں قربان ہو جاؤں، آپ کیسے اس طرف تشریف لائے ہیں؟ امام حسین علیہ السلام نے فرمایا، اس شہر کوفہ کے لوگوں کے خطوط نے مجھے اپنے وطن اور حرم سے دور کیا ہے۔ انہوں نے اس قدر خطوط لکھے اور وفود بھیجے کہ میرا مکہ میں رہنا حرام کر دیا تھا۔ لہٰذا پہلے میں نے اپنے چچا زاد مسلم بن عقیل علیہ السلام کو بھیجا، پھر میں خود ان کے شہر میں چلا آیا۔ اور تمہیں معلوم ہی ہے کہ کوفیوں نے مسلم علیہ السلام سے کیا سلوک کیا۔ ابن سعد نے عرض کیا، میں قربان جاؤں، کوفیوں کی بات پر اعتماد کیوں کیا؟ آپ کے باپ اور بھائی سے انہوں نے جو کچھ کیا وہ آپ علیہ السلام کو معلوم نہیں تھا؟ امام حسین علیہ السلام نے فرمایا، تم نے کہا تو ٹھیک ہے، لیکن جو شخص راہ خدا میں دھوکہ اور فریب کرے، ہم جانتے اور سمجھتے ہوئے راہ خدا میں آنے والی ہر مصیبت کو خدا کے لیے برداشت کرتے ہیں۔ عمر بن سعد نے کہا، آپ درست فرما رہے ہیں کہ اب کوفیوں کے نفاق نے آپ کو مصیبت میں مبتلا کر دیا ہے، اور آپ نے بھی جان بوجھ کر ان مصیبتوں کو گلے سے لگایا ہے، لہٰذا اب اپنی اس مشکل اور پریشانی کا حل سوچیں۔ امام حسین علیہ السلام نے فرمایا کہ میری پریشانیوں کا حل یہ ہے، مجھے مدینہ یا مکہ یا کسی سرحدی علاقے میں جانے دو، وہاں کے لوگوں کی طرح کا ایک فرد ہو کر رہوں گا اور وہاں ہی زندگی گزار دوں گا۔ عمر بن سعد متاثر ہوا اور کہا کہ میں آپ علیہ السلام کی یہ خواہش ابن زیاد کو لکھتا ہوں، اگر وہ قبول کر لے تو میرے دین اور اس کی حکومت کی بلائی اسی میں ہے۔ مزید اس طرح کی اسلامک ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل علمی روم کو سبسکرائب لازمی کریں۔